ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قل علماؤكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادران عزیز، آج ہم آخری زمانے کی وہ علامات جس کا معاشرتی پہلو بہت زیادہ واضح ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قل علماؤکم، جب تمہارے درمیان علماء قلیل رہ جائیں یا علماء کی قلت پیدا ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لباس علماء میں تو بہت سارے لوگ ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، لیکن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں عالم کون ہے؟ اس کے لیے ایک ہی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت اہم حدیث ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ عَلَىٰ عِلْمِهِ فَهُوَ بِعَالِمٍ وَمَن لَمْ يَعْمَلْ عَلَىٰ عِلْمِهِ فَهُوَ لَيْسَ بِعَالِمٍ. جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ عالم ہے، اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ ساتھ صاحب کردار بھی ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بازار سے امامہ خرید کے اور ابا قبا خرید کے ایران عراق سے اور وہ علامہ بن جائے، مولانا بن جائے، پڑھنی بسم اللہ بھی صحیح طریقے سے نہ آتی ہو. اور اسی کو مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مثلا علماء ربانی چاہیے. علماء ربانی کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں. دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر، مال کی خاطر جو اپنا دین بیچ دے وہ عالم نہیں ہو سکتے. اسی لیے معصوم نے جن کی تقلید کرنے کا حکم دیا ہے ان کے لیے بھی شرط یہی رکھی ہے پہلی کہ اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه. وہ فقہا کہ جو اپنے دین کے محافظ ہوں، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہوں، اور اپنے وقت کے امام کے مولا کے امر کے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، اور دین کے اوپر قائم ہوں، خواہشات نفسانی پر غلبہ رکھتے ہوں. اس لیے کوئی یہ سن کر یہ نہ سمجھے کہ ہر امام ابا قبا والا عالم ہوتا ہے. نہیں، اس میں کردار کی ضرورت ہے پہلے، اور اسلام میں کردار کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ حضرات نے سمجھ لیا اور اس کو غور کیا اس پر، تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کے لیے افراد جمع نہیں کیے تھے، کردار جمع کیے تھے، تاکہ دنیا والوں کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ حسین علیہ السلام چونکہ یہ مقدمہ ہے کربلا، امام زمان عبد اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے انقلاب کا، لہذا وہ پورا ایک تربیتی نظام ہے کربلا کا، جس کے ساتھ رہ کر انسان جو ہے وہ زمانے کے امام کا ساتھی بننے کے دعویٰ کر سکتے. ورنہ دعا تو ہم سبھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں امام زمان عبد اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ساتھیوں اور عوان و انصار میں شمار کرنا. یا یہ بھی دعا ہم کرتے ہیں کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما،
کیا امام حسین علیہ السلام اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے؟ نہیں. دعائیں کرنے سے، لفظ کہنے سے نہیں بنتی بات ہوتی ہے جب انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہو. دوسری جو چیز ہے یہ کہ علماء کا پہچاننا ضروری ہے، ورنہ آج کل علامہ اور علماء کی بھرمار ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو علامہ اور عالم دہر اور علامہ دہر سمجھتا ہے. دوسری چیز وَذَهَبَ قُرَّاؤُكُمْ، اور جب تمہارے قاری چلے جائیں، ختم ہو جائیں، قرآن پڑھنے والوں کی کثرت نہ ہو. اور اسی طریقے سے قرآن پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل درآمد نہیں ہوتا ان کا. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ وہ آدمی قرآن کا ساتھی نہیں جو صبح و شام قرآن پڑھتا ہو، قرآن کا وہ ساتھی ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہو. وَقَطَّعْتُمْ زَكَاتَكُمْ، اور وہ دور آ جائے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے. زکوٰۃ کے نام سے لوگوں کو چڑ ہوگی، زکوٰۃ کی بات نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم بہت صدقہ کرتے ہیں، بہت خیرات کرتے ہیں، بہت لوگوں کو دیتے ہیں. دینا اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے. اب میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنے خطبہ فدق میں کہ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنُمُوًّا لِلرِّزْقِ، زکوٰۃ تمہارے نفسوں کو پاک کرنے والی چیز ہے. اللہ نے اس لیے فرض کیا تمہارے اوپر زکوٰۃ کو تاکہ تمہارے نفس پاک ہو جائیں اور تمہارے رزق میں، روزی میں اضافہ ہو جائے. وَأَظْهَرْتُم مُنْكَرَاتَكُمْ، اور تم اپنے منکرات کو، گناہوں کو، برائیوں کو علی الاعلان انجام دو گے اور اسے معاشرے اور جیسا کہ عورتوں کا نیم برہنا بازاروں میں آنا اور محفلوں میں جانا دوپٹہ سر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہزاروں روپے کی ڈیکوریشن چھپ جائے گی اگر اس کا پہن لیا، پردہ کر لیا تو. لیکن کیا خوب ایک روایت کا واقعہ ہے کہ جب کوئی عورت مر جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی نامحرم نہ آئیں اور محرم آ کے چہرہ دیکھیں، اور بڑی چادریں تانی جاتی ہے اور بڑے پردے کیے جاتے ہیں. روایت میں ہے کہ فرشتے اس وقت کہتے ہیں کہ اس عورت کو پردے کی اب کیا ضرورت ہے، جب پردہ کرنے کا وقت تھا تو پردہ نہیں کیا، اس وقت بازاروں میں گھومتی پھرتی رہی، ہوٹلوں پہ کھانا کھاتی رہی، محفلوں کی زینت بنی رہی، اب مر گئی ہے تو پردے کی بات آ گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں انشاءاللہ اس روایت کا دوسرا حصہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.